میں نے اپنی اینک اتار کر ٹیبل پر رکھی اور پوچھا، یہ تمہاری بیٹی ہے؟ وہ بولی، جی مالکن، یہ میری بیٹی ہے، اس کا نام ستارہ ہے، اکلوتی بیٹی ہے۔ میں نے کہا، مجھے ملازمہ 24 گھنٹے کے لیے چاہیے، کیا تم میرے پاس یہاں رہ لو گی؟ وہ بولی، جی میں رہ لوں گی، مجھے شگفتہ بی بی نے بتایا تھا، اسی لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں۔ وہ سر جھکا کر بولی، وہ جی، گھر والا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، جوان بیٹی کا ساتھ ہے، کرائے کے مکان میں رہتی ہوں، مالک مکان بھی مکان خالی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، مجھے اپنی نہیں بیٹی کی فکر ہے، سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے، جوان بیٹی کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ میں نے جواب دیا، دیکھو سریا، میرے بچے انگلینڈ میں رہتے ہیں، 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی، 2 سال پہلے ہی بیٹی کی شادی انگلینڈ میں ایک پاکستانی فیملی میں کرا دی ہے۔ شگفتہ نے تمہیں بتایا ہوگا، پچھلے سال میرے شوہر بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، جب سے وہ مجھے چھوڑ کر گئے ہیں، میرے بچے تب سے ہی مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں، لیکن اس گھر کے ساتھ اتنی یادیں جڑی ہیں کہ یکدم میرے لیے اس گھر کو چھوڑ کر جانا ممکن نہیں۔ میں شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی، اس وقت یہ گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، میری ساس اور میرے سسر اور میرے شوہر اکلوتے تھے، مگر میری 3 نندیں تھیں، ماشاءاللہ میرے سسرال والے بہت محبت کرنے والے لوگ تھے۔ مجھے آج بھی اس گھر کے در و دیوار سے وہی آوازیں سنائی دیتی ہیں، میرے شوہر مجھے آوازیں دیتے ہیں، اپنی ساس کا کمرہ کھولتی ہوں تو لگتا ہے وہ آج بھی اپنے بستر پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی ہیں، انہیں کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ہر ہفتے تو میری نندیں شاپنگ پہ چلی جایا کرتی تھی، 2 یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور 1 کالج میں۔ میرے سسر کو پارٹیز کا بہت شوق تھا، انہیں تو سیلیبریشن کا بہانہ چاہیے ہوتا تھا۔ تینوں نندوں کی شادیاں ہو گئیں، وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ملک سے باہر چلی گئی ہیں، ایک دوسرے شہر میں اپنے گھر میں خوشباش ہے۔ وہ کیا گئیں، اپنی ساری رونقیں ساتھ لے گئیں۔ چند سال پہلے میرے سسر ہارٹ اٹیک سے اس دنیا سے چلے گئے، ان کے جانے کا غم میری ساس نے اپنے دل پر لے لیا اور وہ بھی صرف 7 مہینے میں ہی دنیا سے چلی گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں پلو سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ سریا بڑے تجسس سے پوچھنے لگی، پھر کیا ہوا مالکن؟ میں نے کہا، پھر کیا ہونا تھا، بیٹے تعلیم مکمل کر چکے تھے، وہ دونوں بیٹے باہر چلے گئے اور وہاں بزنس شروع کر دیا، بیٹی کو یونیورسٹی سے اسکالرشپ مل گئی، پھر اس نے بھی باہر جانے میں دیر نہ کی، بیٹی نے تعلیم مکمل کی تو ہم نے اس کی فوراً شادی کرا دی۔ بیٹی کی شادی کے 1 سال بعد ہی میرے شوہر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سریا نے کہا، مالکن بیٹوں کی شادی نہیں کی؟ میں نے کہا، نہیں، ابھی نہیں کی، بڑے بیٹے کی منگنی کر دی ہے، چھوٹے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ میرے شوہر کو دنیا سے گئے 1 سال ہو گیا ہے، بیٹے کب سے مجھے بلا رہے ہیں، مگر اب فیصلہ کیا کہ جلدی ہی چلی جاؤں، بچوں کو میری اور مجھے ان کی ضرورت ہے، مگر اتنا بڑا بزنس ہے، اسے سمیٹنا 1 دن کی بات تو نہیں، چند مہینے تو مجھے لگ ہی جائیں گے، میں جب تک یہاں ہوں تم تب تک میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ سریا نے جواب دیا، مالکن اللہ بڑا کارساز ہے، اس مشکل میں اس نے آپ کو میرا وسیلہ بنایا ہے تو آگے بھی کوئی سبب بنا دے گا۔ میں نے کہا، بے شک، چلو ٹھیک ہے، ویسے تو سرونٹ کوارٹر بھی ہے، مگر تمہیں وہاں رہنے کی ضرورت نہیں، کچن کے ساتھ والا کمرہ خالی پڑا ہے، اپنا سامان لے آؤ اور اس کمرے میں شفٹ ہو جاؤ۔ سریا مسکرانے لگی اور میرے پاؤں دباتے ہوئے بولی، بہت شکریہ مالکن، اللہ آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے گا، آپ بہت اچھی ہیں۔ میں نے کہا، انشاءاللہ، تم اپنا کام ختم کرو، میں اپنے کمرے میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑی، جبکہ سریا مجھے دعائیں دیتی بیٹی کو لے کر باہر چلی گئی۔ سریا شام تک اپنا سامان لے آئی، میں تو دیکھ کر حیران رہ گئی، سامان ہی کیا تھا، 1 چٹائی، 1 دری، 1 کمبل، 2 تکیے اور بیگ میں چند کپڑے، کھانے پینے کے چند برتن بھی تھے، 1 چولہا۔ جب وہ ساری چیزیں کمرے میں سیٹ کر چکی تو میں کمرے میں گئی، مجھے دیکھتے ہی سریا مسکرا کر بولی، مالکن سارا کام ختم کر لیا ہے، اب آپ مجھے گھر کے سارے کام سمجھا دیں، انشاءاللہ آپ کو بالکل شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نے کہا، سریا تمہارا کام ہی کتنا تھا، کیا تمہارے پاس یہی سامان ہے بس؟ وہ بولی، مالکن سچ پوچھیں تو جینے کے لیے چند سانسیں ہی کافی ہوتی ہیں، یہ تو ہم نے خواہشات کی بھیڑ لگا رکھی ہے۔ میں اس کے جواب سے بہت متاثر ہوئی اور بنا کچھ کہے کمرے سے نکل آئی۔
वो ठीक ही तो कहती थी, कितना बड़ा मेरा बंगला है, कुछ दुनिया से चले गए, कुछ इस घर से चले गए, पीछे सिर्फ यादें ही रह गईं, बिजनेस, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, क्या नहीं है मेरे पास। मगर सब कुछ बेमायनी लगता है, जब अपने ना हो तो इन चीजों की कोई औकात नहीं रहती। सच ही तो है, जिंदा रहने के लिए चंद सांसें दरकार होती हैं। मैं अपनी सोचों में गुम ऊपर बालकनी में चली आई। इस बालकनी में मेरे साथ बैठकर चाय पीते हुए तसद्दुक साहब कहा करते थे, राहिला, जिंदगी को खूबसूरत तरीके से जीने के लिए हम ख्याल हम सफर का होना बहुत जरूरी है। हम सफर हम ख्याल ना हो तो जिंदगी अच्छी नहीं गुजरती। मालकिन, मैंने पलटकर देखा तो सुरैया खड़ी थी। बोली, आप यहाँ क्यों चली आई हैं? रात के खाने में क्या बनाऊं? मैंने कहा, बस यूं ही चली आई, किचन में सारा सामान मौजूद है, कुछ भी बना लो। वो बोली, मालकिन, आप उदास ना रहा करें, आपके बच्चे ठीक ही कहते हैं कि आपको इनके पास चले जाना चाहिए। आप क्यों तन्हाई की सजा काट रही हैं? मैंने कहा, इसलिए तो अब जाने का इरादा कर लिया है। तुम जाओ, खाना तैयार करो, मेरी फिक्र मत करो। सुरैया हाँ में सर हिलाती चली गई। अगली सुबह मैं फोन पर बेटे से बात कर रही थी। दोनों बेटों ने दिन रात मेहनत करके इंग्लैंड में अपने बिजनेस को खड़ा किया था। बेटी भी अपने घर में खुश थी। बेटा सिर्फ एक ही बात पर जोर दे रहा था कि जितना जल्दी मुमकिन हो बिजनेस क्लोज करके इनके पास चली जाऊं। मैंने बेटे को तसल्ली दी और फोन बंद कर दिया। सुरैया मेरे पास आई और बोली, मालकिन, अगर आप इजाजत दें तो मैं पूरे घर की सफाई करना चाहती हूँ। मैंने कहा, अभी नहीं सुरैया, हर कमरे के साथ एक गहरी याद जुड़ी है। जब मैं यहाँ से चली जाऊं, मेरे जाने के बाद तुम सफाई कर देना। मेरा दिल तो नहीं मान रहा, लेकिन शायद मैं ये बंगला बेच दूं। ये फैसला बड़ा मुश्किल है। जब भी मैं अपना घर बेचने का सोचती हूँ तो मेरे शौहर की तस्वीर मेरी आंखों के सामने घूमने लगती है। ये मेरे शौहर का आबाई घर था, इसीलिए उन्हें इस घर से बहुत मोहब्बत थी। मेरी ये बात सुनकर सुरैया वापस जाने लगी तो मैंने कहा, तुम्हारी बेटी बहुत खामोश रहती है। इस उम्र की लड़कियां तो बहुत शोख और चंचल होती हैं, मगर तुम्हारी बेटी के वजूद का एहसास ही नहीं होता कि यहाँ तीसरा भी कोई है। सुरैया बोली, दरअसल मालकिन, हमने बहुत गुर्बत में जिंदगी गुजारी है। मेरा घर वाला बहुत बीबा बंदा था, मेहनत मजदूरी करके हमें पालता रहा। ये और बात है कि इस बेचारे को कभी मजदूरी मिलती, कभी ना मिलती, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करता। बस इसीलिए मुझे भी मेहनत मजदूरी के चक्कर में घर से बाहर निकलना पड़ा। इतनी महंगाई और गुर्बत, ऊपर से किराए का मकान, ऐसे में गुजारा करना कौन सा आसान है। फिर किस्मत ने हम पर एक और सितम ढाया। मेरा घर वाला दिल का मरीज बन गया। उसे पहले दिल का दौरा पड़ा तो वो इतना शदीद था कि डॉक्टर ने इस वक्त कह दिया था, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो इसकी जान भी जा सकती है। आप उस दिन कह रही थी ना कि मेरे पास सामान नहीं। अपने घर वाले को बचाने के लिए मैंने एक एक करके अपने घर का सारा सामान बेच दिया, मगर कुछ हासिल ना हुआ। इसकी ये बात सुनकर मैं सोफे से खड़ी हुई और बोली, सुरैया, मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है, लेकिन मेरा तुम्हें एक मशवरा है कि तुम अपनी बेटी पर तवज्जो दो। वो बड़ी प्यारी और मासूम बच्ची है, ना जाने किन ख्यालों में खोई रहती है। यूं तो वो अपने ख्याल में ही कैद होकर रह जाएगी। इससे बातें किया करो, इससे पूछा करो कि वो क्यों उदास रहती है। सितारा को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बिला झिझक बताना, शर्माने की जरूरत नहीं। सुरैया ने कहा, बहुत शुक्रिया मालकिन, ये तो आपका बड़ापन है, वरना आजकल कौन इतना करता है। मैंने कहा, मैं खुद बेटी की माँ हूँ। मेरी 3 नंदों की शादियां मेरे हाथों से हुई हैं। माशाअल्लाह, वो अपने घर में खुश हैं, बाल बच्चों वाली हैं। कोई मुश्किल या परेशानी हो या दिल की कोई भी बात करनी हो तो वो मुझे फोन कर लेती हैं। मैं समझ सकती हूँ कि बच्चियों के दिल में बड़े अरमान होते हैं, इसलिए तुम अपनी बेटी का खास ख्याल रखो। वो बोली, जी मालकिन, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करूंगी। सितारा के चेहरे की खामोशी और इसके आंखों की वैरानी देखकर ना जाने क्यों मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सबसे पहले तो मैंने ये किया कि इसके लिए बेहतरीन कपड़े, जूते और जरूरत का कुछ और सामान मैं खुद लेकर आई। पहले तो सितारा ले ही नहीं रही थी,
مجھے اس کی یہ خوبی پسند آئی کہ اس غربت میں بھی اس کی آنکھوں میں ذرا بھی لالچ نہیں تھا۔ بہرحال میں نے اسے چیزیں رکھنے کا کہا اور اسے استعمال کرنے پر راضی کر لیا۔ اللہ نے ہمیں ہمیشہ ضرورت سے زیادہ ہی دیا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میں بھی کبھی اپنا دل چھوٹا نہیں رکھتی تھی۔ چند دن بعد آدھی رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو۔ فون کی دوسری طرف میرے مینیجر جہانزیب کی کال تھی۔ میڈم، بڑی بری خبر ہے، فیکٹری کو آگ لگ گئی ہے۔ خبر ملتے ہی میں نے فائر بریگیڈ کو بلایا اور خود بھی یہاں پہنچ چکا ہوں۔ میں اچھل کر بیٹھ گئی۔ کیا کس فیکٹری کو آگ لگ گئی ہے؟ وہ بولا، آپ کی فیکٹری کو آگ لگی ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا ہے۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم وہیں رکو، میں ابھی وہاں پہنچ رہی ہوں۔ میں نے ریسیور رکھا، پرس اٹھایا اور چپل پہنے کمرے سے نکل آئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس وقت ڈرائیور کو کیا جگہ تھی؟ میں نے خود ہی گاڑی گیراج سے نکالی اور فیکٹری کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں فیکٹری پہنچی، باہر میرا مینیجر کھڑا تھا۔ فائر بریگیڈ آگ پر تقریباً قابو پا چکے تھے۔ جہانزیب نے مجھے دیکھتے ہی کہا، میڈم آپ پہنچ گئیں، میں آپ سے کہنے ہی والا تھا کہ آپ اس وقت نہ آئیں۔ میں نے سب سنبھال لیا ہے، مگر آپ نے فوراً فون بند کر دیا۔ میں حیرت سے فیکٹری کو دیکھ رہی تھی۔ بولی، یہ کیسے ہوا جہانزیب؟ ہم نے آخری ٹینڈر کو پورا کر کے دینا تھا، وہ سارا سامان تو جل گیا ہوگا۔ جہانزیب نے بہت رنجیدہ لہجے میں کہا، میڈم مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں خود اپنے گھر پر سو رہا تھا، میرے ایک دوست نے مجھے فون کر کے بتایا، وہ تو اتفاق سے یہاں سے گزر رہا تھا۔ میں نے یہاں پہنچنے سے پہلے فائر بریگیڈ کو فون کر دیا، پھر خود یہاں آیا۔ میں نے کہا، گارڈ کہاں ہے؟ وہ بولا، دراصل گارڈ نے شام کے وقت مجھ سے چھٹی مانگی تھی، اسے گھر پر ضروری کام تھا۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا کیونکہ صبح اس نے ڈیوٹی پر واپس آ جانا تھا۔ مجھے کیا علم تھا کہ راتوں رات یہ ہو جائے گا۔ اتنے میں آگ بجھ گئی۔ فائر بریگیڈ کی ٹیم کا لیڈر میرے پاس آیا اور بولا، میڈم آگ بجھ گئی ہے، آگ کی وجہ سے نقصان کتنا ہوا ہے آپ اندر جا کر دیکھ سکتی ہیں۔ فائر بریگیڈ کے جانے کے بعد میں نے فیکٹری کا جائزہ لیا۔ میرا مینیجر بھی میرے ساتھ تھا۔ بروقت فائر بریگیڈ کو بلانے کی وجہ سے کچھ مشینیں بچ گئی تھیں، مگر زیادہ تر بالکل ناکارہ ہو چکی تھیں۔ وہ آخری ٹینڈر جسے پورا کرنے کے بعد میں نے انگلینڈ جانا تھا، اس کا سارا سامان جل کر خاک ہو چکا تھا۔ بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا۔ جس کے ساتھ فیکٹری کا سودا ہوا تھا وہ فیکٹری اس حالت میں لے گا، میرے لیے بڑی مشکلیں کھڑی ہو چکی تھیں یا کھڑی کی گئی تھیں۔ میں نے مینیجر سے کہا، صبح سیکیورٹی کے تمام ملازمین کو میرے آفس میں بلاؤ، صبح 9 بجے سب کو میرے آفس میں موجود ہونا چاہیے، تم سمیت۔ مینیجر نے کہا، جی میں سب کو کہہ دوں گا۔ مینیجر کو ضروری ہدایات دے کر میں گھر کے لیے نکل آئی۔ جیسے ہی ڈرائنگ روم میں پہنچی، سریا بے چینی کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، مالکن آپ آدھی رات کو کہاں گئی تھی؟ سب خیریت ہے نا؟ آپ کو گھر سے نکلتے ہوئے میں نے دیکھ لیا تھا، تب سے یہاں چکر کاٹ رہی ہوں۔ میں نے کہا، سریا فیکٹری کو آگ لگ گئی ہے، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، صبح بات کریں گے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف چل پڑی، جبکہ سریا میرا منہ دیکھتی رہ گئی۔ میں نے پرس رکھا اور بستر پر لیٹ گئی۔ بچوں کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ مجھے 6 مہینے میں کلوزنگ کر کے انگلینڈ جانا تھا، نہیں معلوم اب کتنا وقت لگ جائے گا۔ صبح فجر کی نماز ادا کر کے میں کمرے سے نکلی۔ بالکنی سے مجھے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی۔ میں چھت پر گئی۔ بالکنی میں ستارہ بہت پیاری آواز میں تلاوت کر رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اس کی آواز سنی تھی۔ ستارہ کی آواز بہت پیاری تھی، لیکن اس کے پاس قرآن پاک نہیں تھا، وہ زبانی تلاوت کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ میں نیچے آئی۔ کچن میں سریا ناشتہ بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے کہا، سریا ستارہ ماشاءاللہ بہت پیاری تلاوت کرتی ہے۔ سریا نے مسکراتے ہوئے کہا، جی مالکن الحمدللہ میری بیٹی حافظ قرآن ہے۔ میں نے کہا، سچ تم نے پہلے تو نہیں بتایا؟ وہ بولی، جی بس یاد نہیں رہا۔ میں نے کہا، ماشاءاللہ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ سریا بولی، مالکن آپ کی فیکٹری کا کیا ہوگا؟ میں نے جواب دیا، دیکھو کیا ہوتا ہے، دعا کرو نقصان پورا ہو جائے، مجھے جلدی ناشتہ بنا دو، میں نے آفس جانا ہے۔ وہ بولی، جی مالکن میں 10 منٹ میں تیار کر دیتی ہوں۔ فیکٹری کے 3 گارڈ تھے جو مختلف اوقات میں پہرا دیتے تھے۔
आग लगने वाली रात इत्तेफाक से शाम की औकात के 2 गार्ड थे। एक छुट्टी पर चला गया और दूसरा बगैर छुट्टी लिए गायब हो गया। अब ये कैसे मालूम हो सकता था कि कोई मशकूक शख्स फैक्ट्री में आया था? किस वजह से आग लगी थी? बावर्ची के मुताबिक शाम 4 बजे तक कोई गैर मामूली बात नहीं हुई थी। छुट्टी के वक्त वो किचन को ताला लगाकर गया था। सारी पूछ-गूछ से मुझे कुछ हासिल ना हुआ। मैंने सबको वापस भेज दिया। समझ नहीं आ रहा था किसकी गफलत से ये सब हुआ था। बाज़ाहिर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर ये सब किया हो। तकरीबन आधे घंटे बाद फैक्ट्री के बावर्ची अंकल नदीम मेरे कमरे में आए और कहने लगे, बीबी 32 साल से आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, इसलिए जितनी आप फिक्रमंद हैं इतना मैं भी हूँ। आपकी फैक्ट्री मेरे लिए मेरे घर जैसी है। कल शाम सबके जाने के बाद जब मैं फैक्ट्री से निकला तो दोपहर वाला गार्ड कहीं जा रहा था। अभी इसके 2 घंटे ड्यूटी में रहते थे। मैंने पूछा तो वो बोला, करीब ही काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। मैं पैदल चौक की तरफ चल पड़ा। इस सना में मैंने एक काली गाड़ी को फैक्ट्री की जानिब जाते देखा था। इस गाड़ी के शीशों पर काले पर्दे लगे हुए थे, इसलिए अंदर कौन था उसे मैं देख न सका। खैर मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि ये मामूली बात थी। लेकिन जब मैं घर गया तो मेरी छोटी बेटी को बुखार था। रात गए इसका बुखार तेज हो गया। रात के 12 बजे इसी वक्त मैं बेटी को लेकर रक्शे में डॉक्टर के पास पहुंचा। रक्शे वाला मुझे फैक्ट्री रोड से डॉक्टर ताहिर के क्लिनिक ले गया। दूर से मैंने फैक्ट्री के बाहर वही काली गाड़ी खड़ी देखी थी जो दिन में मैंने देखी थी, मगर चूंकि मेरे साथ बीमार बेटी थी इसलिए मैं नहीं रुका। मगर मुझे क्या मालूम था कि ये सब हो जाएगा। मैंने कहा, अंकल ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो बोले, बेटा सब कुछ हर किसी के सामने बताना ठीक नहीं। सच पूछें तो आपको क्या मालूम कौन दिल से आपके साथ मुखलिस है और कौन मुखालिफ। मेरा मशवरा है कि आप पुलिस से मदद लें और इस वाक़ये की तहकीक कराएं और ये बात अपने तक ही रखें। मैंने कहा, अंकल आपका बहुत शुक्रिया। आपकी इस मालूमात से ये तो वाजे हो गया कि आग लगी नहीं लगाई गई है। मैं आज ही DIG साहब से बात करती हूँ। वो आपके साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे। सितारा रोज फजर की नमाज के बाद बालकनी में तिलावत करती तो वैरान घर में एक समासा बन जाता। मैंने खास तौर पर सितारा से कहा था कि इशा की नमाज के बाद भी थोड़ी सी तिलावत कर दिया करे। वो इशा के बाद भी बहुत खुश दिली से तिलावत करती। इसका यही शौक था और यही मसरूफियात थी। फैक्ट्री में आग लगने वाले मामले की तहकीकात शुरू हो गई, मगर घर में अजीबो गरीब सी चीजें होने लगी, जैसे घर की कोई ना कोई चीज गुम हो जाती और फिर अचानक से मिल जाती। मुझे अक्सर आहट सुनाई देती मगर नजर कुछ भी ना आता। एक रात 10 बजे मैं कमरे में अपने बिस्तर पर बैठी फोन पर बेटे से बातें कर रही थी कि अचानक मुझे खिड़की पर एक परछाई नजर आई, जैसे कोई गुजरा हो। मैंने बेटे से कहा, बेटा जरूरी काम है, कल बात करेंगे। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। मैं खिड़की के पास आई, खिड़की खोली, ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई तेजी से गुजर कर गया हो। मैंने खिड़की बंद कर दी, फौरन कमरे से बाहर निकली। मेरे कमरे की खिड़की कोठी की पिछली जानिब खुलती थी। कोठी की पिछली जानिब लॉन भी बना हुआ था। मुझे तशवीश हुई, ना जाने गार्ड कहाँ होगा। मैंने गेट पर नजर डाली, गार्ड अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने हाथ हिलाकर बुलंद आवाज से जोर से उसे बुलाया। मुझे देखकर गार्ड उठकर खड़ा हो गया। मैंने उसे पिछली जानिब आने का इशारा किया और खुद भी कोठी के पिछले हिस्से की तरफ चली गई। पिछले हिस्से में बल्ब जल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। 2 आम के बड़े बड़े दरख्त भी लगे हुए थे। ये दरख्त मेरे ससुर ने बड़ी मोहब्बत से लगाए थे। वो अक्सर दरख्त के पास बैठकर दरख्त के साथ इतनी बातें करते थे कि जैसे ये दरख्त इनकी हर बात सुन रहे हों। इतने में गार्ड भी यहाँ चला आया और बोला, बेगम साहिबा क्या हुआ? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। बोली, मुझे अपने कमरे की खिड़की पर परछाई नजर आई थी, जैसे इस तरफ कोई आया हो। गार्ड ने कहा, आपका वहम हुआ होगा। कोठी की दीवारों पर चारों तरफ बाड़ लगी है। दीवार से कूदकर तो अंदर कोई नहीं आ सकता और गेट पर मैं चौकन्ना होकर रहता हूँ। मेरी इजाजत के बगैर कोई गेट से अंदर भला कैसे आ सकता है?
میں نے کہا ٹھیک ہے بشیر، مگر اپنی تسلی بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ مجھے تسلی ہو گئی، اب میں سکون سے سو جاؤں گی، لیکن تم پہلے کی نسبت آج سے زیادہ خیال رکھا کرو، نہ جانے کیوں مجھے کچھ اچھا نہیں محسوس ہو رہا۔ گارڈ نے کہا آپ پریشان نہ ہو، میں پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے پہرے داری کروں گا۔ اس کے جواب سے میں مطمئن ہو کر واپس اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اگلے دن میں آفس سے واپس آئی، جیسے ہی ڈرائنگ روم میں پہنچی سوریا نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا اور بولی مالکن آپ ہی کا میں انتظار کر رہی تھی، کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ میں نے کہا سوریا ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد کھانا میرے کمرے میں لے آنا، کیونکہ میں چینج کرنے کے بعد آرام کروں گی، پھر کھانا کھاؤں گی، ابھی بہت تھکی ہوئی ہوں۔ وہ بولی جی بہت بہتر۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ چینج کرنے کے بعد بستر پر لیٹے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ کوٹھی کی پچھلی جانب سے مجھے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں اٹھی، کھڑکی کا پردہ ہٹایا، آم کے درخت کے نیچے ستارہ بیٹھی ہوئی ہنس رہی تھی اور ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے اس کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو، لیکن ارد گرد تو کوئی نہیں تھا۔ مجھے اپنے سسر یاد آ گئے جو کافی دیر تک انہی درختوں کے نیچے بیٹھا کرتے اور اپنے دل کی ساری باتیں ان سے کرتے۔ گرمیوں کی آمد تھی، درختوں پر چھوٹے چھوٹے آم لگنے شروع ہو چکے تھے۔ اچانک ایک ٹہنی خود بخود نیچے کی طرف جھک گئی۔ ستارہ نے ہنستے ہوئے اس ٹہنی کو پکڑ لیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر اس نے ٹہنی کو چھوڑ دیا۔ ٹہنی اتنی زور زور سے ہل رہی تھی جیسے اسے کوئی ہلا رہا ہو۔ ستارہ اس ٹہنی کے ساتھ ایسے کھیل رہی تھی جیسے چھوٹی بچی ہو، پھر وہ درخت کے ارد گرد دوڑنے لگی جیسے کوئی اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو اور وہ خود کو بچا رہی ہو۔ میں حیران و پریشان یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو بامشکل ہی مسکراتی نظر آتی، بلا ضرورت وہ کسی سے بات تک نہیں کرتی تھی۔ پھر اچانک آواز آئی مالکن کھانا کھا لیں۔ میں نے فوراً کھڑکی پر لگا پردہ سیدھا کیا اور پلٹ کر دیکھا، سوریا ٹرے میں کھانا لیے کھڑی تھی۔ میں نے کہا ہاں ٹیبل پر رکھ دو، میں کھا لوں گی۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھا اور واپس جانے لگی تو میں نے پوچھا سنو ستارہ کہاں ہے؟ وہ بولی اپنے کمرے میں ہوگی یا چھت پر ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ سوریا چلی گئی۔ میں نے دوبارہ پردہ ہٹایا، ستارہ جا چکی تھی۔ ستارہ میرے لیے معمہ بن چکی تھی۔ میں نے ستارہ پر نظر رکھنا شروع کر دیا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، مگر اس کی پوری اسرار حرکتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ ایک دن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب رات کے 12 بجے میں ضروری فائل چیک کرنے میں مصروف تھی کہ مجھے کھڑکی پر روشنی نظر آئی۔ میں نے فائل رکھی، اینک اتار کر فائل پر رکھی اور کھڑکی کھول کر دیکھا تو ستارہ آم کے درخت کے نیچے قندیلیں روشن کیے بیٹھی تھی۔ 7 قندیلیں جلا کر اس نے ایک درخت کے چاروں طرف رکھی اور دوسرے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی، لیکن وہ کیا کہہ رہی تھی مجھے آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پردہ سیدھا کیا، کمرے سے نکلی اور سوریا کے کمرے میں گئی۔ وہ میٹھی نیند سو رہی تھی۔ میں نے اسے جگایا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بولی کیا ہوا مالکن، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا میرے ساتھ آؤ، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر میرے ساتھ چل پڑی۔ ہم کوٹھی کے پچھلے حصے میں پہنچ گئے۔ میں نے اونچی آواز میں بولا ستارہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ستارہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ اس نے چونک کر ہماری طرف دیکھا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے ہمیں دیکھنے لگی۔ میں نے کہا ستارہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ بولی آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، جائیں یہاں سے۔ سوریا بولی ستارہ تو کیا بک رہی ہے؟ خبردار جو مالکن کے سامنے دوسری بات بھی کی تو چل یہاں سے۔ اور آدھی رات کو یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ میں آگے بڑھی کہ ستارہ نے ایک قندیل اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لی اور بولی مالکن آپ چلی جائیں، مگر میں نے آگے بڑھ کر قندیل اس کے ہاتھ سے لے کر نیچے پھینک دیا۔ اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور بولی چلو میرے ساتھ، بس بہت ہوا۔ میں اسے کھینچ کر لے جا رہی تھی اور وہ مڑ کر درخت کی طرف دیکھ رہی تھی اور بول رہی تھی میں نے نہیں جانا، میں نے یہیں رہنا ہے۔ سوریا نے اسے بازو سے پکڑا اور اندر لے کر جانے لگی۔ ستارہ زور زور سے رونے لگی۔ سوریا ستارہ کو لے کر چلی گئی جبکہ میں وہیں کھڑی تھی اور درخت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا میں اکیلی نہیں ہوں، یہاں کوئی اور بھی ہے، مگر ایسا کون ہے جسے صرف ستارہ دیکھ سکتی ہے؟ میں نے دل میں آتے جاتے خیال کو جھٹکا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔
सुरैया के कमरे के सामने से गुजरी। कमरे के अंदर से सितारा के जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। सुरैया बेटी को दुहाइयां दे देकर इससे रोने की वजह पूछ रही थी कि वो क्यों रो रही है। इतने में मुझे बालकनी पर आहट महसूस हुई। अब ऊपर कौन है? मैं छत की तरफ चल पड़ी। घर की पूरी सरारियत अब मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। बालकनी में पहुंची तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई।